رمضان کے مہینے میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، تو ہم نے رمضان کی بعد جب ہم ایک گھونٹ پانی جو حلال تھا ہم نے حلال کو روک دیا، ہم نے نہیں پیا، حلال کھانا تھا ہم نے نہیں کھایا، تو پھر میرے بھائیوں رمضان گزر جانے کے بعد جو چیز حرام ہے ہم اس حرام چیز کو کیوں کھا رہے ہیں؟ آج کا خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے، یہ وہ موضوع ہے جس میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ موضوع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی موقوف ہے، وہ موضوع ہے والدین کا مقام، ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو باپ ہے وہ بھی اپنی اس بات کو کان کھول کر کے سنیں، اور جو باپ کے بیٹے ہیں وہ بھی بات کو پوری دھیان سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو کیا حکم دیا بیٹے کے تعلق سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو کیا حکم دیا باپ کے تعلق سے، یعنی باپ کا حق بیٹے کے اوپر کیا ہے اور بیٹے کا حق باپ کے اوپر کیا ہے۔ اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیے، کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوتے ہیں، انبن رہتا ہے، بات چیت نہیں ہوتی ہے، پیار محبت نہیں ہوتا ہے، گھر ایک شانتی اور سکون کی جگہ ہے، گھر ایک جنت ہے، لیکن اس گھر کو ہم نے اور آپ نے جہنم بنا کے رکھا ہے۔ گھر کس لیے بنائی جاتی ہے؟ گھر سکون کے لیے، آرام کے لیے، شانتی کے لیے، لیکن آج باپ بیٹے، بیٹی اور ماں کے درمیان اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، صحیح سے بات چیت نہیں ہوتی ہے، انمن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے گھر جہنم بن چکا ہے۔ اس لیے قرآن کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بچوں سے حکم دے رہا ہے کہ باپ کا کیا حق ہے اولاد کے اوپر، باپ کا کیا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب کا فیصلہ ہے، تمہارا رب کا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ تمہارا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اب ذرا آپ سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹولیں، حساب کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرو۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ رمضان آیا، ہم نے رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کی یا پھر رمضان کی عبادت کی؟ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، ہم نے رمضان کی عبادت کی۔ اسی لیے تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر گیا ہم نے اللہ کو بھول گیا، ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے روزے رکھنا چھوڑ دیا۔ کیا شوال کے اندر 6 روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے 6 روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ کہ ہم نے شوال کے 6 روزے رکھے، کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم رمضان کے بندے ہیں، اس لیے ہم نے صرف رمضان کی عبادت کی، ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے تو ہم ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے، جس طرح
طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، تو ہم نے رمضان کے بعد جب ہم ایک گھونٹ پانی جو حلال تھا ہم نے حلال کو روک دیا، ہم نے نہیں پیا، حلال کھانا تھا ہم نے نہیں کھایا، تو پھر میرے بھائیوں رمضان گزر جانے کے بعد جو چیز حرام ہے ہم اس حرام چیز کو کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، آپ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، آپ اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کو آپ نے خدا بنا لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ابرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، نفس جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نفس جو چاہا ہم نے اس کو کیا، جو ہمارا من میں آیا وہ ہم نے کیا۔ میرے بھائیوں، جو شخص نفس کی عبادت کرتا ہے، نفس کی منمانی پر چلتا ہے، نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ انسان خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے، نفس کا غلام ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، پھر وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اصل اللہ علی علم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو علم ہونے کے باوجود، اس کے بعد جانکاری ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس پر اثر نہیں کرتا ہے۔ ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی من کی زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کے کان کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ وہ حق سننے کے باوجود بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو حق جاننے کے باوجود بھی حق نہیں بولتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، سوچو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کی عبادت اگر کر رہے ہو تو پھر کیا اللہ کی عبادت کی رمضان کے مہینے میں کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ تم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی جب تک تمہاری سانس چلتی ہے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا پہلا حکم ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرو۔ ہم اس میں فیل ہیں، ہم 0/0 ہیں، ہم اس میں فیل ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے میں فیل ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کا حساب لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو پہلے جو تم نے تیاری کی ہے، پہلے اپنے آپ کا ٹیسٹ لو، اپنے آپ کا امتحان لو کہ میں کتنا نمبر لے کر کے آ رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آؤٹ، آپ 0/0، آپ تو فیل ہو چکے ہیں۔ تمہارا مقام کہاں ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ذرا سوچو مسلمانوں کہ آج ہم مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نہ وقت پر رب کی عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔